اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لاکھوں کروڑوں درود السلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیشہ سے میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اسے تسلسل اور اہتمام سے کرے اللہ رب العزت ان بھائیوں بہنوں کے مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ ہزاروں کی لوگوں میں، تعداد کی لوگوں میں جو لوگ جو میرے پاس گھر آتے ہیں ہر جمعرات کو، ان کو بھی وظائف بتاتا ہوں تو فیڈ بیک کے طور پر وہ ہمیں بتاتے بھی ہیں، اور واٹس ایپ پر پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور ان کو مسائل بتاتا ہوں، وہ مسائل بتاتے ہیں، میں وظائف بتاتا ہوں۔ لیکن جو اسے پابندی سے کرے اللہ رب العزت ان کے مسئلے حل فرما دیتے ہیں۔ اور آج جو مسئلہ آیا ہے اس مسئلے کے آپ کے سامنے ذکر کرنے سے پہلے اتنا بتا دوں کہ آج کل شادی شدہ بہنوں کا سسرال میں جانے کے بعد مسائل بڑھ جاتے ہیں ان بہنوں کے۔ بعض اوقات غلطیاں ان بہنوں کی ہوتی ہیں اور بعض اوقات غلطیاں ان بہنوں کی نندوں، دیوروں اور ساس کی سسر کی طرف سے ہوتی ہیں۔ بہرحال ساس سسرال والے بہو کو بیٹی نہیں سمجھتے اور بیٹی جو ہے وہ ساس سسر کو ماں باپ نہیں سمجھتی، تو اس سے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں نے کئی بہنوں کو جو وظائف بتائے الحمدللہ ان کے مسائل حل بھی ہوئے، اور وہ ہمیں بار بار بتاتی بھی ہیں کہ جو مسائل آپ نے بتائے ہیں وہ الحمدللہ ان سے ہمارا مسئلہ بھی حل ہوا ہے، اور آگے جا کر ہم نے دوسری بہنوں کو بھی بتایا ہے۔ تو آج جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ایک شادی شدہ بہن کا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میری شادی پسند سے ہوئی، لو میرج سے، بڑی تکلیف سے شوہر نے اپنے والدین کا اور میں نے اپنے والدین کو منایا۔ شادی کی 6 ماہ بعد تک حالات اچھے رہے، شوہر بھی اچھے، ساس سسر بھی اچھے، لیکن 6 ماہ بعد سسرال والوں نے انتہائی پریشان کر دیا۔ شوہر دوسرے ملک میں رہتے ہیں، کاروبار کے لیے اور بزنس کے سلسلے میں گئے ہیں باہر، اور میں اپنے سسرال دلی میں رہتی ہوں۔ شوہر سے کہتی ہوں تو وہ میری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور جب میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں کہ آپ کے والدین اور آپ کی بہن بھائی مجھے تنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ میرا وجود سسرال میں بالکل نوکروں جیسے ہو گیا ہے کہ میں کوئی چیز فریزر سے لیتی بھی ہوں تو اس سے بھی ان کی اجازت مجھے ضروری ہوتی ہے، اور سارا دن نوکروں کی طرح میں کام پہ لگی رہتی ہوں۔ میری نوجوان نندے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہیں، ان کے کپڑے بھی مجھے دھونے پڑتے ہیں۔ ساس سسر کی خدمت تو میں بخوشی کر لیتی ہوں، لیکن جوان نندوں اور جو میرے دیور ہیں ان کی خدمت کرنا یہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ میں رہنے کی وجہ سے میری طبیعت جو ہے بگڑتی جا رہی ہے۔ بعض اوقات دل میں کسی ایسے خیالات ہے کہ خودکشی کر لوں۔ شوہر میں کے روئے میں بھی پہلی جیسی توجہ شامل نہیں رہی، فون پر واجبی سے پوچھ لیتے ہیں، اور مجھے میکے جانے کی اجازت ہی نہیں کہ میں اپنے والدین کے گھر جا سکوں، تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو میری بہن، آپ نے جو یہ مسئلہ پوچھا ہے، پہلی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی باتیں بلا شبہ درست ہیں، لیکن زندگی کے بعض معاملات کو کبھی سمجھوتا بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ ساس سسر کی خدمت اور گھر کی خدمت پر توجہ دیں اور دعائیں بھی کریں کہ اللہ آپ کے خاوند کو آپ سے راضی رکھے، اور آپ گھریلو مسائل کو شوہر کے سامنے اس طرح نہ پیش کریں کہ وہ اپنے گھر والوں، اپنے والدین کو اپنا حریف، اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیں، اور وہ اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں اور والدین کو دشمن سمجھنے لگے۔ آپ کوئی جذباتی قدم بھی نہ اٹھائیں، آپ کو آسان سا عمل بتا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، جب آپ کی رات کو آدھی رات کو آنکھ کھولے
یا آدھی رات کو آپ جاگ رہی ہوں یا آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ بس یہ مختصر عمل آپ نے زیادہ سے زیادہ 90 اور کم سے کم 40 دن تک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے آپ کی مسئلے حل فرما دیں گے، آپ کے چہرے میں ایسی کشش اللہ پیدا فرما دیں گے کہ سب سسرال والے، آپ کے دیور، آپ کی جو نندے ہیں، جو آپ کا شوہر ہے، وہ آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگے گا۔ اور آپ آدھی رات کو نہیں کر سکتے تو دن میں بھی کئی مرتبہ اس عمل کو کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 بار پڑھ کر دونوں ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ پر پھیر لیا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کے چہرے میں جو ہے کشش پیدا فرما دیں گے اور یہ مسئلے آپ کے اللہ حل فرما دیں گے۔ اگر آپ حیض و نفاس میں ہیں تب بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ بے وضو ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اگر باوضو پڑھے تو یہ پھر کمال کے درجے کا وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت تمام بہنوں کی پریشانیاں حل فرمائے۔